السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران زریاب۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل حکومت بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے۔ پوری دنیا میں اگر کوئی حکومت بجٹ پیش کرتی ہے تو اسی بجٹ میں عوام کو ریلیف ملتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا اس بجٹ سے عوام کو واقعی ریلیف ملے گا؟ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں؟ ہم ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ دا Q2 چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ بجٹ ہے، بجٹ سارے بجٹ ناممکن ہے۔ عمران خان حکومت PTI کا حکومت بجٹ پاس کیا، غریب و عواموں کا سراسر ظلم ہے، اور بجٹ کا سرمایہ کا بجٹ ہے، غریب کا بجٹ نہیں۔ میں مسئلہ بات بھی کیا کہ بجٹ انشاءاللہ بجٹ پیش کیا، ناجائز بجٹ کا پیش کیا، انشاءاللہ میں سڑک پر نکال لیا عائشہ گلالے گروپ، انشاءاللہ میں روڈ بند کروں گا، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ کل قومی بجٹ پیش ہو رہا ہے۔ قومی بجٹ عوام کی کوئی توقع نہیں ہے اس موجودہ حکومت سے، اور یہ بجٹ ظالمانہ بجٹ ہے۔ IMF کے ایجنڈے پر لایا گیا یہ تجاویز ہم کو منظور نہیں ہے، چونکہ مزدور طبقہ، تنخواہ دار طبقہ اور دیگر جو نچلا طبقہ ہے وہ حکومت سے مایوس ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان بجٹ میں سرمایہ دارانہ نظام کو مضبوط کرے گا، اور جو کمتر لوگ ہیں اور جو اسمالر لوگ ہیں، اسمالر کمیونٹی ہے، اس کو خراب کر دے گا۔ اور پچھلے 20 ہمارے مالی حالات خراب تھے، قرضے تھے اور قرضوں کی ایک گردش تھی، تو جب یہ بجٹ پیش ہونے والا ہے تو اس میں عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ملے گا، کیونکہ یہ بجٹ جو ہمارے لیے مزید مشکلات میں اضافہ کرے گا۔ حکومت نے پہلے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دی اور کل بھی وہ ریلیف نہیں دے گا۔ یہ جاگیرداروں، سرمایہ داروں کی جو پارٹنرشپ ہے بجٹ میں، یہ ہمارے عوام کو پیچھے دھکیل دے گی۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وفاقی سطح پر جو بجٹ جو ابھی تک صوبوں کو بھی NFC کے ایوارڈ سے پیسے نہیں ملے، جو مالیاتی قومی کمیشن ہے، تو بجٹ میں کیسے ریلیف ملے گی؟ تو اس حوالے سے یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک اس ملک میں اچھی مالیاتی ٹیم نہیں ہوگی اور جو قومی سطح پر پالیسی ساز میکر نہیں ہوں گے، اور قومی سطح پر جو ہمارے جو ایکسپرٹ ہے، جو بجٹ بنانے کے ماہر ہے، جب تک یہ نہیں ہوگی تو ہم اس کو مسترد کریں گے۔ عوام نے اس کو مسترد کر دیا ہے کل پیش ہونے والا بجٹ۔ بات ہو رہا ہے بجٹ پہ، تو بجٹ سے اس پہ ہم بات کر لیں گے کہ اس سے عوام کو کیا ریلیف ملتا ہے اور کس طرح مطلب عوام اس سے مستفید ہو سکتا ہے، کہ عوام کے لیے اس میں کیا اچھی بات ہو سکتی ہے۔ یہ جو خرید و فروخت ہے اس میں آسانی ہو سکتی ہے، یا عوام کو کس طرح مطلب گورنمنٹ سے سپورٹ مل سکتا ہے۔ تو ہمارے جو گورنمنٹ ہے، ہمارا جو پرائم منسٹر ہے، وہ اس بات پر بھی سوچ لے کہ ہم ملک میں ہر جگہ پر ہر چیز میں آسانی پہ لا سکے غریب عوام کے لیے، کہ وہ ہر چیز میں سپورٹ ہو جائے۔ عوام اس توقع کے انتظار میں ہے کہ یہ بجٹ عوام دوست ہوگا یا عوام دشمن ہوگا۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا وطن کیونکہ بہت سے مشکلات اور تکالیف سے گزر چکا ہے، اور اس سے کافی حد تک عوام متاثر ہوئے ہیں، اور عوام اس امید پر ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو بجٹ ہوگا یہ عوام کے مسائل میں اضافہ نہیں کریں گے، بلکہ ان کے مسائل کو کم کرنے میں کافی کارآمد ثابت ہوگا۔ حالات کچھ اس طرح سے ہے کہ میں چونکہ تاجر برادری اور ٹریڈ یونین سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں تاجر برادری کے لیے حکومت کے اس اقدام کے لیے انشاءاللہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ تاجر برادری کے لیے کافی مطلب ہے کہ ایک ایسا قدم اٹھائیں گے جس سے تاجر برادری کو ریلیف مل سکے۔ بہت سے بجٹ میرے خیال میں گزرے ہیں، یہ میرے خیال میں چوتھا بجٹ ہوگا جو اس گورنمنٹ نے پاس کرنا ہے۔ عوام اس انتظار میں ہے کہ عوام کے لیے اس میں کچھ ریلیف مل جائے، اور حکومت نے آج تک جو اقدامات اٹھائے ہیں
ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آنے والا بجٹ بھی عوام دوست ثابت ہوگا, عوام دشمن ثابت نہیں ہوگا انشاءاللہ. بجٹ کے حوالے سے تو یہی میں کہوں گا کہ 3 سال میں تو ہم نے کوئی مہنگائی کی کمی نہیں دی کہ نہ سیلریز میں اضافہ دیکھا ہے, نہ کسی کو ریلیف کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو میں تو امید نہیں رکھتا کہ بجٹ میں کوئی خاص بات ہوگی. البتہ مہنگائی کے حوالے سے ہوں گی, ٹیکسوں کے حوالے سے ہوں گی, اور جو لوگوں کو کورونا کی وجہ سے بھی مشکلات تھی تو اس میں کمی نہیں آئے گی, کیونکہ اربوں ڈالر کروڑوں ڈالر کورونا کی وجہ سے ملے, لیکن ابھی تک میرے خیال میں یہ فائدہ کسی روٹ کو نہیں گیا, تہ کو نہیں گیا, کسی بندے کو ریلیف نہیں ملا. تو بجٹ ایز یوزول جو 3 بجٹ ہوئے ہیں تو یہ بھی اس طرح ہو جائے گا, کوئی ریلیف نہیں ہوگا. مہنگائی بڑھے گی, ٹیکسز بڑھے گے, تیل کے نرخ بڑھیں گے. تو اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف یہ بجٹ نہیں ہوگا, منی بجٹ بہت آئیں گے, بہت زیادہ منی بجٹ آئیں گے, اور اس میں جو ہے نا مہنگائی کی ایک نئی لہر جو ہے نا یہ اب شروع ہو جائے گی, اور لوگ جو تھوڑی بہت سانس لے رہے تھے اس کی وہ سانس سے بھی رک جائے گی. تو میں حکومت وقت سے یہی کہوں گا کہ اللہ کے واسطے یہ تھوڑا سا ریلیف عوام کو دے دے. آپ آٹے کو دے کے 1300 روپے بوری ہے, چینی کو دے کے 100 سے اوپر کلو ہے, تو یہ عوام کیا سروائیول کریں گے؟ سرکاری لوگوں کو دے کے تو 3 سال میں اس کو کوئی انکریمنٹ نہیں لگا, تو وہ انہی سیلریز پر سروائیول کر رہے ہیں. جو معاشی دنیا ہے وہ تباہ ہو گئی ہے, پاکستان کی معاشی حالات تباہ ہو گئے, لوگوں کو روزگار نہیں ہے. قسم سے آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ معاشی حالات کس طرف جا رہے ہیں, کس نہج پر جا رہے ہیں. تو میری تو امید یہی ہے کہ ایز یوزول جس طرح بجٹ ہوتے ہیں تو یہ بھی اس طرح ہو جائے گا, کوئی ریلیف نہیں ہوگا. جس طرح 3 بجٹ ہوئے ہیں تو یہ بجٹ بھی اس طرح ہوگا, کوئی ریلیف نہیں ملے گا. بجٹ ہم تو توقعات رکھتا ہے کہ بھئی ہمارا جو ملازمین بھی ہے, عوام بھی ہے, بہت زیادہ مہنگائی بھی ہے, ملازمین بھی پریشان, عوام بھی پریشان. ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اللہ سے ڈرے کہ ان ملازمینوں کی تنخواہوں میں اضافہ کرے, اور یہ نرخوں میں جو مہنگائی ہے نا اس کا ٹیکس نہیں ہے. ٹیکس سارے جو ٹیکس ہے, ٹیکس مانتا ہے کہ بھئی ٹیکس یہ ملک چلاتا ہے, ٹیکس ہم دیتا ہے, مگر ٹیکس ایسے لگائے کہ یہ چھوٹے صنعت والا یا کارخانہ برداشت کرے. جب جو ٹیکس لگے گا اس سے ساری چیزیں مہنگی ہوتا ہے. ہم حکومت وفاقی حکومت سے یہ توقعات بھی رکھتا ہے, یہ مطالبہ بھی کرتا ہے کہ آئندہ یہ ٹیکس نہ لگائے. خدا کی قسم مجھے ہم کو پتہ ہے کہ یہ ٹیکس اگر لگا دیا تھا اس بجٹ میں, تنخواہ سے وہ نہیں کیے, تو یہ ملک انقلاب کی طرف جا رہا ہے, خون خرابے کی طرف جا رہا ہے. دیکھو یہ پچھلے ہی دینا اس میں لوگوں نے غربت کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے اپنے بچے کو ذبح کیا تھا, اپنے بچوں کو دریا میں ڈالا تھا. یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے. پاکستان میں اتنی مشکلات ہے. ہم مطالبہ کرتا ہے کہ ملازمین کی جو مسائل ہے ان کی پوری حل کرے, ان کی تنخواہیں, ان کی لونس سے, اور یہ ٹیکس ہے نا اس کو کم لگائے. کم لگے صنعتوں پر. جو جتنی صنعت ہے ٹیکس کی وجہ سے اور بنگلہ دیش چلا گئی, کوئی دبئی چلا گئی, کوئی ملک سے باہر چلا گئی, ہمارا جو صنعت بند ہو گئی, سارے مزدور بے روزگاری ہو گئی, میں ہزاروں ملازم روزگار ہو رہی. ہم یہ مطالبہ ہمارا ہے کہ بہت بڑی مہنگائی ہے, بالکل یہ لوگوں سے برداشت سے باہر ہے. ہم قومی محاذ کی طرف سے, PWD لیبر یونین کی طرف سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ٹیکس اس بجٹ میں نہ لگائے, اگر لگائے تو تھوڑا سے لگائے, رحم کرے یہ عوام پر, یہ سرکاری ملازمین پر. بہت مہربانی, شکریہ. جس طرح کہ آپ نے پوچھا کہ بجٹ کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں, تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 3 سال ہو گئے, کچھ اس حکومت کے وجہ سے بہت سے منی بجٹ بھی پیش کیے گئے, لیکن عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب جو بجٹ پیش کیے جانے والا ہے تو اس سے بھی مجھے نہیں لگتا کہ عوام کو فائدہ ہوگا, کیونکہ شیخ خردونوش آسمان کی طرح باتیں کر رہے, آسمان سے باتیں کر رہی ہے, اور بہت مہنگائی ہے ابھی. تو امید تو نہیں کر سکتے کہ یار مہنگائی ختم ہو جائے اور عوام کو کچھ ریلیف ملے, لیکن پھر بھی ہم حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عوام کے ریلیف کے لیے کچھ سوچا جائے, اشیاء خردونوش کی قیمتیں کم کی جائے. اسی طرح اور بھی جو اشیاء ضروریات ہے ان کی قیمتیں بھی کم کی جائے, اور غریب عوام پر رحم کر کے اس بجٹ کو عوام کے لیے مفید بنایا جائے. بجٹ کے بارے میں آپ نے پوچھا تو بجٹ تو ایسا ہے کہ 1 سال سے ہم احتجاج پر ہیں, پچھلے جولائی سے. ملازمین کو اس حکومت نے ملازمین کو ذلیل اور خوار کیا. 1 سال سے احتجاج میں ہیں, وہاں
اسلام آباد میں 10 فروری میں جو معاہدہ ہمارے ساتھ کیا تھا ایگریمنٹ، اس میں یہ تھا کہ اگلے بجٹ میں 3 ایڈہاک ریلیف کو ضم کریں گے اور اس پہ 25% 20% انکریز دیں گے، مگر ہم کو تو پچھلی جو اعلان کیا تھا وہ بھی صوبہ نہیں دے رہا ہے ابھی تک 25%۔ ڈی آر اے کا نام بھی تبدیل کریے، اسپیشل الاؤنس کر دیا گیا، ابھی تک وزیر اعلیٰ نے بھی اعلان کر دیا ہے مگر ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے۔ کل ہمارا احتجاج ہے بجٹ کے دن، کل کے جو مذاکرات ہیں گیگا کے چیئرمین اسلام الدین باجوہ صاحب اور ہمارا صوبائی صدر وزیر زادہ صاحب جو گیگا کا صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں، اس نے علی محمد خان اور پرویز خٹک کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں مگر صرف لولی پاپ پہ بات چل رہی ہے۔ تو کل ہم بھرپور احتجاج کر رہے ہیں اس مسئلے پر۔ خدا کے لیے اس حکومت کو میں خواہش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ان ملازمین کے اور پینشنر ان کے بچوں پر رحم کرے۔ یہ ٹیکسوں کا برمار جو آپ نے شروع کیا ہے، ہر چیز ڈبل پہ مل رہی ہے۔ پچھلے حکومت میں جو چیز مہنگائی تھی وہ اب ڈبل ٹربل پہ ہو گئی ہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم تو لگا اسٹیٹ کے ملازم ہیں، لوگوں نے اس امید سے اس کو ووٹ دیا کہ یہ پاکستان کو ٹھیک کریں گے، یہ اس کو ٹھیک تو کیا نیا پاکستان کیا اس سے بھی زیادہ خراب کر دیا ہے اس نے۔ تو ہم اس کو ایک بار پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو سرکاری ملازمین کے بچوں پر رحم کرے، پینشن پر رحم کرے۔ ایک بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے 8,000 10,000 12,000 پینشن لیتا ہے، اس پہ اس کا گزارا ہوتا ہے، وہ بھی ٹیکسوں میں اور مہنگائی میں چلا جاتا ہے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر آپ کی چینل کے وساطت سے ان کو خواہش کرتا ہوں، میں بحیثیت صوبائی سینئر نائب صدر ایپکا خیبر پختونخوا، اگر یہ نہیں کرتے تو ہم اسلام آباد میں کل بھرپور احتجاج کریں گے اور یہ حکومت کے لیے ایک شرم کی بات ہوگی۔ انشاءاللہ عوام کو توقع ہے کہ حکومت اس بجٹ میں عوام کو زیادہ ریلیف دیں گے، اور ہماری امید بھی یہی ہے انشاءاللہ، کیونکہ ان سے جو پہلے بجٹ ہوئے تھے تو وہ اس میں تو ہر چیز میں اضافہ ہوا تھا، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت اس بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے سوچ رہے۔ تو ہم انجمن تاجران بٹخیلہ بازار یہ حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ عوام پہ کچھ آپ رحم کریں، کیونکہ کرونا کی وجہ سے، یہاں پہ کرفیوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے ہمارا علاقہ بہت خراب ہو گیا ہے، بہت ڈسٹرب ہو گیا۔ تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے تھے انشاءاللہ حکومت اس بجٹ میں عوام کو ریلیف دے گا، اور اس بجٹ کی وجہ سے بازار میں کافی حد تک لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ تو حکومت سے یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ اللہ کا واسطہ آپ کو اس غریب لوگوں پر، پاکستان کے عوام پر رحم کرے اور اس بجٹ میں لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ کل جو بجٹ پیش ہو رہا ہے اس میں عوام کے لیے، عوام کی مفاد کے لیے کوئی توقع نہیں ہے، کیونکہ شروع سے جو بھی حکمران آتا ہے وہ بجٹ کی بات کرتا ہے کہ غریب دوست، عوامی دوست بجٹ ہم پیش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک میں ہمارے 47 سال عمر میں، میری عمر پیدائشی کی عمر کے وقت سے لے کر ابھی تک میرے ایسے بجٹ دیکھا نہیں ہے، زندگی میں بھی نہیں دیکھا ہے کہ عوام کی مفاد میں ہوا، پبلک کے عوام کی مفاد میں ہوا، نہ غریب دوست بجٹ ہوا نہ عوامی دوست بجٹ ہوا، جو سرمایہ دار اور جاگیردارانہ بجٹ پیش ہو رہا ہے۔ ابھی جو یہ کل بجٹ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی سرمایہ دار اور جاگیردار کا بجٹ ثابت ہو جائے گی۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ اگر حکومت نے ٹیکس لگائے تو کیا آپ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوگا؟ بالکل مزید اضافہ ہوگا۔ ابھی دیکھ لو، ابھی مہنگائی کہاں تک پہنچ گیا، مہنگائی آٹا دیکھو 1300-1350 روپے، 500-550 روپے 5 کلو چینی، ٹھیک ہے۔ صرف ٹماٹر سستا ہے کہ وہ میرا خیال پہ ایک دڑی 5 کلو ٹماٹر جو ہے وہ 100 روپے کا 80 روپے کا ملتا ہے۔ اگر ٹماٹر کی طرح یہ اور بھی خرید و فروخت کا سامان جو ہے کھانے پینے کا یہ سستا ہو جائے گا تو پھر بہتر ہوں گی، لیکن جو ابھی بجٹ آنے والا ہے اس میں مشکل لگ رہا ہے کہ غریب
आवाम का या गरीब दोस्त बजट साबित हो सके। मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि वादे तो बहुत लोग करते हैं। देखो अभी एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, एहसास प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम पोर्ट का जो प्रोग्राम, नौजवानों का प्रोग्राम, बैतुल-माल का प्रोग्राम, ज़कात का प्रोग्राम, मुख्तलिफ स्कीमें इस मौजूदा हुकूमत में आया, लेकिन अभी तक डिस्ट्रिक्ट मलकन में किसी गरीब को हक नहीं मिला, किसी गरीब को एहसास का पैसा नहीं मिला, किसी गरीब को 12,000 रुपये का जो 12,000 रुपये है वो भी नहीं मिला। वो मैंने आदमी से पूछा भाई क्यों नहीं मिल रहा, वो कह रहे जिसका पासपोर्ट बना हुआ है, जिसका सऊदीया गया है उसका नहीं मिल सकता है। तो मैं तो देखता हूँ बहुत पासपोर्ट बनाने वाला ने ये पैसे लिए 12,000 रुपये, और ऐसे गरीब के जिसका हक बनता है उसको नहीं मिलता है, और जिसका हक नहीं बनता है उसको मिलता है। तो ये तो सवालिया का निशान है। तो मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि इस पर गौर करें, इस पर नज़रसानी करें और इसको इंक्वायरी करें, इंक्वायरी की कमेटियाँ बनाए और गली गली शहर शहर में आवाम, गरीब आवाम का पूछें और वो गरीब आवाम का एहसास अपने लिए दिलवाएं। तो ये बताइएगा कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग अमीर है या गरीब है? हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग जो है ना गरीब ज़्यादा है, सरमाएदार भी ज़्यादा है, लेकिन सरमाएदार के लेवल में गरीब ज़्यादा है। वो इसलिए कि गरीब ऐसे गरीब है कि अभी भी दोपहर का खाने नहीं खाया होगा। मैं बताता हूँ, किसी के घर में आटा नहीं होगा, किसी के घर में सालन नहीं होगा, किसी के घर में आटा, किसी के घर में चावल नहीं होगा, किसी के घर में कोई चीज़ नहीं होगा। और ऐसे लोग होता है कि भाई सरमाएदार लोगों के घरों में सब कुछ होता है, जो पालतू होता है फिर जो कचरे हैं कचरों में फेंकता है। तो मैंने जो बात किया है इस पे हुकूमत को चाहिए कि इस पे गौर करे, महंगाई कम करे, और जो बजट है वो कल वाला जो बजट है इस पे नज़रसानी करे, और ये बजट गरीब आवाम, गरीब दोस्त, अवामी दोस्त बजट साबित करे। ने मुलाहिजा किया मलाकन के बासियों की ओ फरियाद और मुश्किलात जो कल के बजट के हवाले से थी। शीरियों का कहना है कि अगर हुकूमत ने बजट में मज़ीद बोझ डालने की कोशिश की तो अवाम की मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले ही से अवाम वबाई मरज़ कोरोना की वजह से मुतासिर हैं, उनके कारोबार न होने के बराबर है। हुकूमत को चाहिए कि और टैक्स लगाने से बाज रहे और साथ ही अवाम को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि अब अवाम पर बोझ डालने की बजाय अवाम को रिलीफ की ज़रूरत है। अगर ऐसा न हुआ तो मुल्क में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, अवाम की मुश्किलात में भी इजाफा होगा। अवाम ने मुतालिबा किया है हुकूमत से कि वो उनके आलतिजार पर रहम किया जाए। अगर ऐसा न हुआ तो उनकी मुश्किलात में बिल्कुल कमी नहीं आ सकेगी। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करे और अवाम के आल पर रहम करे। जी नाज़रीन, मैं आपका होस्ट इमरान दरियाब अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने निगहबान।